اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ تو سورۃ القتال کا یہ رکوع ہے، سورۃ محمد بھی اسے کہتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع جنگی اصول بیان کرنا ہے، اسی لیے حضرت سندھی نے اس کا نام جنگ انقلاب رکھا ہے کہ وہ جو دشمن کے خلاف جنگ کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں۔ تو سورت کا آغاز ہوا تھا کفر اور ایمان والی جماعتوں کے درمیان فرق اور امتیاز سے۔ وہ لوگ جو حقائق کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے اور اس کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کا اور وہ جماعت جو اللہ پر یقین لائی، ایمان حاصل کیا، عمل صالح اختیار کیا، ان کی خصوصیت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی حالت درست کی، انسانی بھلائی کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ تو دونوں کا فرق و امتیاز شروع صورت میں بیان کیا ہے، اور پھر یہ بات واضح کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا۔ تو جو ایمان لانے والی اللہ کی جماعت ہے، اس کا کام ہے کہ دشمن کو راستے سے ہٹائیں۔ فضرب الرقاب، جب بھی جنگ کی حالت ہو، لڑائی کی صورت ہو تو فضرب الرقاب، گردن اڑائی جائیں، خوب اچھی طرح خون بہانے کے بعد پھر ان کی جو بچی کھچی سیاسی طاقت ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو باقاعدہ فرق اور امتیاز پیدا کیا سچی اور جھوٹی جماعت کے درمیان۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں دونوں کے لیے جو نتائج سامنے آنے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر جنگ کے دوران ایک تیسری نسل پیدا ہوتی ہے کفر اور ایمان کے درمیان، منافقین کی، کہ جو بظاہر اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن سے ٹکراؤ مشرکین مکہ کے بعد منافقین سے رہا ہے، کہ بظاہر اسلام کی حالت انہوں نے قبول کی ہوئی ہے، لیکن عین لڑائی کے موقع پر، جہاد کے موقع پر
دشمن کے مقابلے پہ موقع پہ جماعت کو چھوڑ کر جانا اور اس کا مورال گرا دینا ان کا طریقہ واردات رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کفر کے ساتھ ساتھ منافقوں کے جو رویے وہ بھی یہاں بیان کیے ہیں۔ کوئی بھی سچی جماعت جب تک اپنے اندر سے منافقین کو سائیڈ لائن پہ کرنے کا کام نہیں کرتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ منافقین جماعت کے اندر داخل ہوں تو بزدلی پیدا کرتے ہیں، مورال گراتے ہیں، جماعت کو داخلی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب وہاں مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو سرے سے الگ بھی نہیں کیا جا سکتا پراپیگنڈے کی وجہ سے، اور نہ ہی اس کو جماعت کے مرکزی حصے میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ حکمت عملی کا طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے، اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ پاک ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں جہاں ہر وقت ریت اڑتی ہے، سخت لوئیں چلتی ہیں، گرمی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں ان کے لیے جو انعام جنت کے تذکرے کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ جو ان کی اس وقت کی بدحالی کے مقابلے میں ایک اعلیٰ اور عمدہ مقصد کو سامنے رکھ کر جد وجہد اور کوشش کرنے سے عبارت۔ دنیا میں چونکہ انہوں نے انقلاب کے لیے جد وجہد کی، انسانیت کو ظلم سے نجات دلا کر ایک درجے میں راحت دی، امن دیا، عدل دیا، اب اس کے بدلے میں اس دنیا کے عدل اور امن کا جو مرکز اور منبع اور معدن ہے وہ جنت ہے۔ تو اس جنت کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں، انعامات یا خرابیاں آتی ہیں، عذابات یا تکلیفیں آتی ہیں، ان دونوں کا معدن جنت اور دوزخ ہے۔ جو اذیت ناک کیفیت ہے وہ جہنم کے اثرات ہیں، اور جو انعام کی کیفیت ہے وہ جنت کے اثرات ہیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جن کا امتحان لے کر انہیں دنیا میں ہی ان کے کاموں کا بدلہ دے کر جنت کے کچھ آثار اور انعامات دنیا میں ہی دے دیے جاتے ہیں، جس کو اللہ نے پیچھے سورۃ احقاف میں بیان کیا تھا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ دنیا کا استمتاع یا ایک درجے کا فائدہ متکبرین کو ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کے ان کے کوئی اچھے عمل جو ہوتے ہیں ان کا دنیا میں ہی بدلہ پورا کر دیا جاتا ہے، آخرت میں کیا ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ پاک داخل کرے گا اس جماعت کو جو ایمان لائی، نظریہ انقلاب اپنایا اور اس کے مطابق عملی انقلابی جد و جہد کی، عامل الصالحات، ایمان کے مطابق عمل صالح کیا، جنات ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کم از کم کتنی نہریں ہیں اس کی تفصیل چند آیات کے بعد آ رہی ہے۔ والذین کفروا، دوسری طرف وہ لوگ جو حق کے منکر ہیں، نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، دنیا میں وہ کچھ دنوں کا نفع اٹھائیں گے، طے شدہ متاع ہے۔ یہاں دنیا میں جتنے انعامات انسان استعمال میں لاتا ہے وہ جنت ہی کے اثرات ہیں، اور وہ متاع کے طور پر ہے، بس دنیا میں کھا لیا، ضرورت پوری کر لی، ضروریات پوری ہوتی ہیں تو ان کو اس دنیا میں یتمتعون، ان نعمتوں سے جو ان کو ملی ہوئی بھی ہیں بظاہر کھانے پینے کی، یا ایک درجے میں انہیں دنیا میں طاقتور لوگوں کو بے خوفی ہے، امن کی حالت اونچے طبقے کے لیے ہے، تو وہ یتمتعون، وہ چند دنوں کا لطف ہے۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یتمتعون کا حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا برت رہے ہیں۔ اردو میں برتنے کا مطلب کسی چیز کا استعمال میں لانا،
کہ صرف دنیا میں استعمال کے طور پر یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ یأکلون کما تأکل الانعام، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، کئی روٹیاں ہڑپ کر جاتے ہیں، کئی حلوے کھانے ڈشیں نہ جانے کیا کیا، جیسے جانور کھاتے ہیں ایسے کھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے متاع، ضرورت پوری کرنا، معقول طریقے سے اس چیزوں کا استعمال کرنا، اور ایک ہے جانوروں کی طرح کھانا۔ تو جانور بھی بغیر سوچے سمجھے پیٹ بھرتا ہے، لیکن وہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، جتنا کچھ کھا لیتا ہے اس کے مطابق ہل جوتو، دودھ دیتا ہے، سواری کرو مختلف۔ لیکن یہ ایسے سرمایہ پرست ہیں کہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور جب جانوروں کی طرح انسان کھاتا ہے تو یہی غذا پیٹ میں مصیبت بنتی ہے۔ دراصل یہ لوگ، قرآن کہتا ہے کہ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہے۔ دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، جانوروں کی طرح کھانے کا عمل ہے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے ایک آنت سے کھاتا ہے، پیٹ میں 7 آنتیں ہیں تو وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے، خوب پیٹ بھر لیتا ہے اتنا جانوروں کی طرح، اور پھر اس کے بعد مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، شہوات اور خواہشات کا اس پر غلبہ رہتا ہے، وہ لذتوں کے پیچھے مارا پھرتا ہے، لیکن وہ چند منٹ یا چند سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے جو پوری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی جانور کی طرح کھا لیا پی لیا، بچے پیدا کر لیا، اور اس کے بعد زندگی ختم۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کتنی ہی طاقتور بستیاں، وَهِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، بہت زیادہ طاقتور تھیں، اے نبی من قریتک، تیری اس بستی سے، التی اخرجت کا، وہ مکہ مکرمہ جس بستی سے تجھے انہوں نے نکال دیا، یہ بستی جو ہے جس نے تجھے نکال دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، اس بستی سے زیادہ کتنی بڑی بڑی طاقتور حکومتیں اور ملک رہے ہیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا، اہلکناہم فلا ناصر لہم، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ یہ مکہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، نمرود، مصر، یہ ساری بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے وسائل ان کے پاس، اور بڑی عیاشیاں کھانے پینے کے، اور ڈیل ڈول کے قدآور آدمی، تو ان تمام کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بستی سے وہ زیادہ طاقتور اور مضبوط تھیں، اور وہ بستی آپ کی جس نے آپ کو وہاں سے نکال دیا، بستی والوں نے نکالا ہے، مکے والوں نے نکالا ہے، نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے وہاں سے نکلے ہیں۔ ہجرت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر نکلنے کے بعد آخری وہ مقام جہاں سے مکہ نظر آتا ہے، اس کے بعد مکہ نظر آنا بند ہوتا ہے، تو حضور کافی دیر تک ٹکٹکی باندھ کر خانہ کعبہ کو، مکہ کو دیکھتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اس دنیا پر سب سے محبوب ترین زمین تیری ہے، میرے دل میں اتنی محبت ہے، 40 سال میں یہاں رہا ہوں اپنے اس وطن میں، اور ان ظالموں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، ان کے نکالنے پہ میں نکلا ہوں، اے سرزمین میں کبھی نہ نکلتا خود اپنی خواہش سے یہاں سے، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا، تو میں اس لیے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وطن کی محبت، اپنے علاقے کی، اپنی زمین کی محبت، اپنے قوم کی محبت، یہ بھی بنیادی چیز ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ تو یہ بستی جو تیرے علاقے کی ہے، مکہ مکرمہ جس نے تمہیں نکال دیا، اس سے زیادہ طاقتور بستیاں بڑی بڑی تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اب یہ بستی اگرچہ بہت ہی محترم ہے، لیکن عذاب یہاں نہیں آ سکتا، اسی وجہ سے کہ یہ محترم ہے۔ اسی لیے جن ظالموں کو سزا دی ان کو وہاں سے نکال کر بدر پہنچایا،
صحرا میں، تاکہ بستی اپنی جگہ پہ محفوظ رہے، کیونکہ اصل اس بستی کے مالک تو نبی ہیں، اصل تو اس بستی کے ساتھ تعلق انبیاء علیہم السلام کا ہے، انبیاء نے بنائی، انہوں نے بسائی، ان کا ہی یہ مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس بستی کو تو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان جو وہاں تباہی پیدا کرنے والے ہیں ان کو باہر نکال کر ان کا خاتمہ کیا گیا، ورنہ باقی جتنی بھی بستیاں ہیں وہ تباہ و برباد کی گئیں۔ مصر بھی بہت معزز بستی تھی، اس لیے فرعون کو بحیرہ قلزم میں غرق کیا گیا، بستی تباہ نہیں کی گئی، اس بستی کا وارث بنایا گیا۔ جیسے مصر سے بھی فرعون کو باہر نکال کر، چونکہ وہاں قریب ترین دریا تھا تو پانی کے دریا میں غرق کیا گیا، ایسے ہی اس امت کے فرعون ابو جہل اور اس کی پوری طاقت کو صحرا کے دریا کے اندر غرق کیا گیا، اس کی ریت اس کے منہ میں ڈالی گئی، جیسے اس کے منہ میں مٹی اور وہ جو گھاس پھوس تھا دریائے قلزم کے کنارے، وہ جبرائیل نے اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا جب اس نے کہا کہ میں آمنت برب موسیٰ و ہارون، کیا بھی مان لاتا ہے، آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب اس وقت ایمان قبول کرتا ہے، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا۔ تو جیسے اسے بستی کو محفوظ رکھا اور اس کو تباہ و برباد کیا بحیرہ قلزم میں، ایسے ہی یہاں ابو جہل بستی کو محفوظ رکھا اور ابو جہل کو اٹھا کر یہاں فضرب الرقاب، گردنیں اتار دی گئیں ان کی، اور ایسے طریقے سے اتاری کہ 2 چھوٹے چھوٹے نوجوان کاشتکاروں کے جن کے ذریعے سے اس کی گردن اتاری۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے آنے والے بنیادی دلائل پر ایمان رکھتا ہے۔ پیچھے چونکہ بیان کیا تھا کہ فرق اور امتیاز ہے کفر اور ایمان میں، تو کافروں اور مومنوں کے درمیان نتائج کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی فرق ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ کیا بھلا بتاؤ کہ کوئی آدمی اعلیٰ بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر، ہدایت پر ہو، کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کہ کمن زین لہ سوء عملہ، کہ جس کے لیے اس کی بد اعمالی اس کے سامنے خوبصورت شکل میں آئی ہے، زین لہ سوء عملہ، ایک تو برا عمل کر رہا ہے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتا ہے، انسانیت پر ظلم و ستم کرتا ہے، کفر شرک میں مبتلا ہے، پھر اپنی اس بد عملی کو اچھا سمجھے، خوبصورت سمجھے، اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ غلط راستے پر جا رہا ہو اور خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو ایک طرف وہ جاہل احمق، وہ کافر متکبر جس کی بد اعمالی اس کے سامنے مزین ہو گئی، اور ایک وہ کہ جو اعلیٰ بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے آنے والے علم اس کی بنیاد پر پوری وضاحت، سیدھے سوچے سمجھے ہوئے راستے پر پورے عزم اور ارادے اور پختہ کے پختہ طریقے سے چل رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہ جس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دی گئی ہے بدعملی، واتبعوا اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کا پیروی کرنے والا ہے، خواہشات کا متبع ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، مفادات ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کی مثال الگ الگ ہے۔ کیا مثال ہے؟ وہ آگے بیان کی کہ مومن جنت میں جائیں گے اور جو دوسرے وہ جہنم میں جائیں گے، تو جنت کی نوعیت کیا ہے اور جہنم کی حالت کیا ہے، دونوں کا موازنہ اور اس کا نمونہ، اس کا ماڈل، اس کی جو مثالی شکل و صورت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال، وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، کیا ہے؟ دنیا میں تمام انعامات اسی جنت کے اثرات ہیں، اور اس کا جو اصل عالم مثال میں مثالی شکل ہے انعامات کی، وہ جنت کی وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 نہروں کا ذکر کیا ہے یہاں کہ 4 نہریں اس جنت میں ہوں گی۔ انسان کی دنیا کی جتنی بھی ضروریات
ان 4 سے پوری ہوتی ہیں ممکنہ حد تک، اور ان ضروریات کا آخری نقطہ انتہا وہ کیا ہے؟ جنت۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے انسان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں اسے پانی ملے، ایسا پانی جو بدبودار نہ ہو۔ پانی اگر کسی جگہ کھڑا ہو جائے اور اس میں کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوں تو ایک وقت آتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مٹکے میں ہو، گھڑے میں ہو، کسی گلاس میں ہو، کسی تالاب کے اندر ہو۔ تو پہلی ضرورت صاف شفاف پانی ہے انسان کی، اور یہ دنیا ہی نہیں، جنت کے اندر تک اس کے وجود کا بڑا گہرا حصہ پانی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پانی نہ ہو تو یہ انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ پانی ہی ہے جو اس کے وجود کے اندر جاتا ہے، پانی ہی ہے جس سے فصلیں اگتی ہیں، پانی ہی ہے جس سے اس کی غذائیں بنتی ہیں، پانی ہی ہے جس سے اس کی عمارتیں بنتی ہیں، پانی ہی ہے جس سے تمام معدنیات، نباتات، حیوانات اور خود انسان کی بقا ہے۔ پانی ہی اس کرۂ ارض کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی اور حیات ہے۔ تو پانی حیات ہے، اور پانی اگر بدبودار ہو، سڑا ہوا ہو، سڑاند آتی ہو اس میں سے، تو وہ کسی چیز کے لیے بھی کارآمد نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ بدبودار اور گندے پانی سے اگر کوئی سبزی اگے گی بھی تو وہ ساری گندگیاں اس سبزی کا حصہ ہوں گی، اور وہ انسانی خوراک کا حصہ بن کر انسان کے لیے سوائے تکلیف اور بیماریاں پیدا کرنے کے اور کیا کام کرے گا۔ تو صاف شفاف پانی یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ اس لیے جنت کی جو پہلی ضرورت بیان کی ہے وہ فیہا انہار، جنت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں نہریں ہیں من ماء غیر آسن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بھی جتنی نہریں جاری ہیں ان کا مرکز اور منبع جنت ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ 2 نہریں ظاہری ہیں اور 2 نہریں باطنی۔ ہر علاقے میں 2 نہریں ظاہری ہیں اور 2 نہریں باطنی ہیں۔ باطنی نہریں تو جنت سے آتی ہیں۔ صحرائے عرب کے اندر ظاہری 2 نہریں دجلہ اور فرات، جی، اور ہر جغرافیے پر دیکھو آپ کو ہر علاقے میں 2 بڑی نہریں، بڑے دریا بہتے نظر آئیں گے۔ ہندوستان کے درمیان میں جمنا ہے اور گنگا ہے، جی، یہاں پنجاب کے اندر بڑی دریائے سندھ ہے اور دوسری طرف سے دریائے ستلج، یہ بڑے دریا، باقی تو ان کے ذیلی دریا ہیں جو انہی میں جا کر کیا ہے مل جاتے ہیں۔ افغانستان کے اس علاقے میں چلے جاؤ، دریائے آمو ہے اور ایک دوسرا دریا ہے۔ تو یہ دریا مسلسل ہر علاقے میں، جو حضور کی حدیث ہے کہ اصل مرکز اور منبع تو جنت ہے۔ یہ دنیا کا جو پانی ہے، اور خاص طور پر وہ پانی جو صاف شفاف غیر آسن، غیر بدبودار پانی ہے، یہ جنت ہی سے آ رہا ہے۔ اس حدیث اور اس آیت کو ملا کر دیکھیں تو جنت ہی کا پانی ہے جو ہمیں یہ صاف شفاف پانی ملتا ہے۔ کون ہے جو اس کی قدر کرے، اور کون ہے جو اس سے عارضی نفع اٹھا کر تکبر اور غرور کرے اور جہنم کا باعث بنے؟ تو جو اس صاف شفاف پانی کی قدر کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، عدل و مساوات کے ساتھ تمام کے لیے اس پانی کا بندوبست کرتے ہیں، تو انہیں جنت میں بھی کیا ہے، وہ اصل صاف شفاف منبع والا پانی اسے انہیں ملے گا۔ اس لیے دجلہ پر قبضہ ہوا مسلمانوں کا تو انہوں نے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام کے لیے اسے کھول دیا، اور اگر حکمران طبقوں کے پاس تھا تو اس کے اچھے گھاٹ ان پر تو خود قبضہ کر لیتے تھے، اور اپنا جو بدبودار پانی ہے وہ اگلے عوام کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ لو، گدلہ کیا ہوا ان کے محل سے گزرا ہوا پانی بیچارے غریب عوام کے لیے ہوتا تھا۔ فرعون بھی مصر میں محلات میں سے دریائے نیل گزرتا ہے تو وہاں تو وہ صاف شفاف پانی استعمال کرتے، اور باقی ان کا استعمال شدہ گندا پانی آگے عوام کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ تو یہ ہمیشہ طبقاتی نظام میں یہی ہوتا ہے، لیکن جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں تو دجلہ کے کنارے کی تمام چیزیں ان کی حفاظت کرنا اور تمام انسانوں کے لیے اس پانی کو مہیا کرنا، صرف
طاقتوروں کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہیں، ہر غریب اور کاشتکار کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے، اس پانی کو یکساں طور پر تقسیم کرنے والوں کے لیے جنت میں یہ پانی کی نہریں جو اصل منبع ہے وہاں سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسا دودھ کہ جس کا ذائقہ نہ بدلا ہوا۔ گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر دودھ نکال کر رکھا ہوا ہو اور گرمی زیادہ پڑ جائے تو ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کی لذت بدل جاتی ہے۔ تو دودھ تو وہ جو تازہ بتازہ صاف شفاف وہ انسان کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی مادائیں ہیں اور ان کے اندر جو دودھ پیدا ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کے اثرات سے پیدا کیا ہے، وہیں اس کا مرکز اور منبع ہے۔ انسان ذخیرہ کر کے اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے جب ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، ورنہ تو دودھ آیا تازہ تازہ اور پی لیا، جیسے عرب کے بدو لوگ جانور بکریاں چراتے ہیں تو وہیں سے دودھ تھن کو منہ لگایا اور پی لیا ڈائریکٹ، تو اس کی لذت میں، اور وہ جو رکھا ہوا ایک ایک دو دو دن، اور آج تو آج کل ماشاء اللہ فریج آ گئے، کئی کئی دن رکھ کر تو اس کے ذائقہ بھی بدل جائے تو تب بھی کوئی نہ کوئی چیز ڈال کر اس کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو صحیح اور خالص دودھ جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کو مہیا کرے گا، صدقے کے اونٹ اور بکریاں آتے مال غنیمت میں سے، تو عمر فاروق ہر آدمی کو، غریب آدمی کو بانٹ دیتے، لو جی تم لے جاؤ دودھ پی لو اس کا، یہ سرکاری بکری ہے، لے جاؤ دودھ پی لو۔ دودھ دینا بند کر دے تو اس کو چھوڑ جانا، دوسری لے جانا۔ تو جس نے تمام انسانیت کے لیے دودھ کا بندوبست کیا، جس میں تفریق پیدا نہیں کی، ذخیرہ اندوزی نہیں کی، اس کو بدبودار نہیں بنایا، تو اس کے لیے جنت میں دودھ کی نہریں جاری نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ اور جب یہ دودھ غذا ہے، غذاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ ترین غذا یہ دودھ ہے۔ خود قرآن حکیم نے کہا کہ لذۃ للشاربین، دودھ کا پیچھے ذکر آیا سورۃ النحل میں کہ ہم نے تمہیں جانوروں کے تھنوں سے دودھ پلایا، نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹوں سے نکال کر ہم نے تمہارا دودھ کھایا، اس نے چارہ تھا، پیا اس نے پانی تھا، اور پھر اس کے خون بنا، اور اس خون میں سے اور گندگی کے درمیان میں سے ہم نے یہ دودھ نکالا، تو جنت سے آیا ہے، جنتی دودھ ہے۔ یہ جانور بھی تو وہیں سے آئے ہیں، یہ انعام جن کا انسان دودھ پیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا تمہارا رزق ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے۔ یہ انسان دوست جانور جن کا گوشت انسان کھاتا ہے اور جن کی دوسری چیزیں کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو یہ بھی تو جنت سے ہے۔ تو یہ جس نے یہاں انسانوں کے لیے یہ کام کیا، تو یہ پانی اس کے جسم کی ضرورت پیاس بجھاتا ہے، اور دودھ غذاؤں میں سب سے اونچے درجے کی غذا ہے، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ لذیذ اور اس سے زیادہ جلدی خون میں تبدیل ہونے والی کوئی اور چیز نہیں۔ باقی غذا کھاؤ، ہضم کرنا اسے لمبا چوڑا معدے کو کام کرنا پڑتا ہے، دودھ ڈائریکٹ تازہ تازہ پیو تو وہ انسانیت کے لیے فائدہ ہے۔ ماشاءاللہ آج کل تو معدے اتنے خراب ہو گئے کہ خالص دودھ ہی نہیں پچایا جاتا، ملاوٹ والا مصنوعی بنا ہوا وہ تو پی لیں گے، خالص دودھ اگر کہیں کسی دیہات میں مل جائے تو الٹیاں شروع ہو جائیں گی، تو مزاج ہی بگڑ گیا۔ تو انہار من لبن لم یتغیر طعمہ۔ اور تیسری بڑی خواہش جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ انہار من خمر لذۃ للشاربین، ان کے وہاں جنت میں نہریں ہوں گی شراب کی، ایسی شراب جو پینے والوں کو مزہ دے، لذت والی ہو۔ شراب ایک ہوتی ہے تھرڈ کلاس قسم کی شراب، وہ شراب کیا کرتی ہے؟ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، حیوان بنا دیتی ہے۔ شراب انسان کی ضرورت ہے، انگور جیسا اہم ترین پھل، کھجور وغیرہ وغیرہ جن کا جوہر نکالا جاتا ہے، یہ طاقت ہے، انرجی ہے، اور انرجی انسان کی ضرورت، دنیا میں بھی اسے انرجی چاہیے۔ لیکن یہ جو شراب پی کر بدمست ہوتے ہیں، یہ تو شراب کیا ہے؟ شراب کے نام پر انسان کے لیے لذت پیدا کرنے کے بجائے اذیت کا باعث ہے۔
کہ دماغ عقل فارغ ہو گئی۔ وہ شراب جو خالص، جس میں نہ نشہ ہو اور نہ ہی وہ انسان کو بہکائے، اصل شراب تو وہ ہے۔ اور دنیا میں ایسی شراب بننا ممکن نہیں ہے کہ وہ توانائی سے بھی بھرپور ہو اور عقل بھی نہ مارے۔ دنیا کے اندر ایسی شراب بنانا مشکل، ضرورت انسان کی ہے لیکن دنیا میں یہ مل نہیں سکتی۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ نبیذ ہے کہ انگور یا کھجور 24 گھنٹے کے لیے آپ نے پانی میں ڈال دیا اور اس کی مٹھاس پانی کے اندر آ گئی تو وہ نبیذ جائز ہے۔ وہ طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے، لذت بھی پیدا کرتی ہے، طاقت اور قوت بھی پیدا کرتی ہے، اور اپنی ہوش و حواس میں بھی انسان برقرار رہتا ہے طاقت اور قوت اور انرجی کی وجہ سے۔ لیکن جب اس 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرتا ہے تو اسی میں وہ بدبو پیدا ہوتی ہے جو عقل مار دیتی ہے۔ اس لیے وہ عقل مارنے والی شراب ممنوع قرار دے دی۔ تو جنتیوں کا خمر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے یہ جو صحیح خالص شراب جو عقل نہ مارے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی عقل محفوظ رکھی، انرجی حاصل کی، طاقت اور قوت حاصل کی، عربوں کا دستور تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو پانی میں ہم کھجور بھگو کر رکھ دیتے تھے، صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیتے تھے۔ طاقت اور قوت ہے اس شربت میں۔ تو یہ طاقت اور قوت جو ہے جس کو انسان برداشت کر لے، پاگل نہ ہو جائے اس طاقت اور قوت کی وجہ سے اور جنسی درندہ نہ بن جائے، تو وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان کے لیے شراب کی نہریں ہیں۔ یہاں بے وقوف کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا جی جنت میں شراب ملے گی تو دنیا میں کیوں نہ پئیں؟ جیسے دودھ دنیا میں پیتے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں، تو یہاں بھی تو اللہ میاں نے شراب کا ذکر کیا ہے، تو شراب بھی پینی چاہیے۔ بھائی وہ شراب ہے جو عقل مار دے، انسانیت کو درندہ بنا دے، وہ شراب تو نہیں ہے۔ خمر تو وہ ہے، حقیقی شراب تو وہ ہے کہ جو انسان کے اندر انرجی اور توانائی پیدا کرے، پاگل نہ بنائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سراہی ہر وقت نبیذ سے بھری رہتی تھی، ان کی توانائی اور طاقت کا ذریعہ بنتی تھی۔ تو نہریں ہوں گی وہاں شراب کی، اور جو پینے والوں کے لیے لذت دینے والی ہوں گی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر اس خمر کا ذکر کیا ہے کہ جس میں نہ کوئی پاگل پن ہے، نہ بہکنا ہے، نہ کوئی جنسی درندگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انرجی جو صحیح اور مثبت طور پر طاقت پیدا کرتی ہے وہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، غذاؤں میں سب سے لطیف، طاقتور اور مضبوط غذا شہد بھی ہے۔ شہد بھی انسان کے لیے جو جوہر ہے بہت سارے پھولوں کا خلاصہ ہے، یہ لطیف ترین غذائیں، پانی، دودھ، خالص شراب اور شہد خالص، یہ مصفہ کہا اس کے لیے بھی۔ وہ شہد جسے موم سے جدا کر کے بالکل صاف شفاف کیا گیا ہو۔ شہد کا اصول یہ ہے کہ جب چھتے سے نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ موم شامل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی موم کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے، اور پھر اس پر جو جھاگ اور وہ جو موم شوم آ جاتا ہے تو اس کو چھلنی سے اتار کر الگ کر دیا جائے، باقی جو بچتا ہے وہ اصل میں شہد ہوتا ہے۔ موم ہر آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اگر دے دیا جائے تو وہی زہر ہوتا ہے، کیونکہ ہضم کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ تو شہد جو مصفہ ہے، صاف شفاف، اس کو الگ کر کے تو وہ براہ راست توانائی ہے، وہی بچوں کو دیا جانا چاہیے۔ یہ عام طور پر جو ڈاکٹر لوگ شہد کو منع کرتے ہیں تو وجہ وہ ہے کہ وہ شہد جس کے اندر موم کی ملاوٹ ہے وہ ہضم کے قابل نہیں ہوتا، وہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ شروع سے بیمار پڑ جاتا ہے۔ خالص صاف شفاف جو شہد ہے وہ انسان کے لیے ضرورت ہے، بچپن سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر موم شوم ملا ہوا ہو، باقی چیزیں مکسنگ ہو، ہاں جوانوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے جن کو ہضم معدے مضبوط ہیں وہ لکڑ پتھر ہضم کر جاتے ہیں تو وہ موم بھی ہضم کر جاتے ہیں، ان کا معاملہ نہیں ہے۔ تو چوتھی چیز شہد ہے، اور وہاں شہد کی بھی نہریں جاری ہوں گی۔ جس نے دنیا میں صاف شفاف
شہد بنانے کا پرامن ماحول بنایا، جہاں لڑائیاں ہیں، جنگ و جدل ہے، بدبو ہے، جہاں گولہ بارود کا استعمال ہے، وہاں شہد بھی مصفیٰ کہاں ملے گا؟ اور جہاں امن ہے، عدل ہے، انصاف ہے، سچائی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ بہت صاف شفاف شہد بننا، اس کا فروخت ہونا، اس کا استعمال میں آنا آسان ہے۔ تو دودھ شہد کی نہریں جنہوں نے دنیا میں بہائیں، ان کے لیے اللہ پاک جنت کے اندر ان چاروں چیزوں کی نہریں بہائے گا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی جسم کی ضروریات، غذائی ضروریات، اس کے وجود کی ضروریات اور نہیں ہو سکتی۔ سب چاروں چیزیں لطیف ہیں، جسم میں جذب ہونے والی ہیں، طاقت اور توانائی پیدا کرنے والی ہیں۔ یہ تو سارا لیکوڈ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس جنت میں مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل فروٹ ہیں جی، ہر طرح کے ثمرات، پھل فروٹ ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اسی طرح ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ دنیا میں اگر صحیح نظریے کے ساتھ کام کیا، لیکن چھوٹی موٹی لغزشیں، کوتاہیاں ہو گئی، بندہ بشر ہے، دنیا میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، یہ تمام انعامات مکمل ہیں، اور اگر وہ لغزشیں اور کوتاہیاں ہیں تو ان سے معافی بھی ہے، مغفرت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اونچے درجے کا ان کے لیے کیا ہے؟ انتظام ہے۔ یہ مغفرت سے ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو دنیا کی تمام انعامات ہیں، شہد ہے، کھانا پینا ہے، پانی ہے، شراب ہے، دودھ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان کو ملتی ہیں جی، اور وہاں جنت میں جاتے ہی ان کے لیے یہ انعام ہے جی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انفاس العارفین میں حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے یہاں سے جنت پہنچے اور ان کو یہ سارے انعامات دیے گئے، حور و قصور بھی اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی، تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ جنت میں پہنچ گئے، اتنے انعامات مل رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں تو دنیا میں جو مشق ہم نے کی ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ کی لذت اور ان کی تجلیات کے مشاہدے میں غرق ہونے کی تھی، اور یہ کھانے پینے کی چیزیں تو کچھ دنیا میں بھی ہمیں مل جاتی تھی، یہ جنت میں ہمارے سامنے بھی یہی رکھی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا بات یہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جنت کی یہ ساری انعام جو چیزیں ہیں یہ نزلا من غفور الرحیم، پیچھے سورۃ حامیم سجدہ میں گزرا ہے کہ یہ جنت کی چیزیں یہ تو ابتدائی مہمان نوازی کے لیے ہیں۔ بندہ آتا ہے تو ابتدائی طور پر اس کے آؤ بھگت کی جاتی ہے، کچھ انعام کھانے پینے کی چیزیں، پانی پونے پلایا جاتا ہے، تو یہ جو جنت کی چیزیں ہیں، یہ حور و قصور اور یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے کہ اتنی دور کے سفر سے طے کر کے تم ابھی جنت میں پہنچے ہو، سارا دن حشر کے میدان میں حساب کتاب میں لگ گیا، وہاں سے کس طریقے سے پل صراط کراس کر کے آئے ہو، تو تھکے ہارے آؤ ٹھنڈا پانی پیو، دودھ پیو، شہد پیو، یہ ساری چیزیں یہ تمہاری ابتدائی مہمانی ہے۔ آگے جو ہے مغفرۃ من ربہم، آگے تمہارے لیے اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہے کہ اللہ ڈھانپے گا تمہیں اپنی تجلی سے۔ غفارہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو ڈھانپ دینا، تو اللہ اپنی تجلیات سے تمہیں ڈھانپے گا۔ وہ جو تجلی اعظم جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کو جنتی ایک مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور اللہ پاک کی طرف سے ان پر انوارات کی بارش ہوگی اور آخری مرحلہ وہ ہوگا کہ جب تجلی اعظم کا مشاہدہ ہوگا۔ تو یہ تو یہاں اس کی تیاری کے لیے یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ حور و قصور کا استعمال ہے کہ جب کھاؤ پیو گے تو ضروریات پیدا ہوں گی، فضلات کے خارج کرنے کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے تمہیں حوریں دے دی ہیں۔ یہ تو تمہاری ترقیات اور اگلے مرحلے کے لیے ہے، یہ تو نزلا من غفور الرحیم ہے۔ یہ کوئی جنت مقصد نہیں کہ صرف جنت ہی تک تمہیں روک دیا جائے گا، یہ تو اس راستے کا پڑاؤ ہے اور تمہارا اعزاز و استقبال ہے۔ ورنہ اصل تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ صفت احسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ تو اسی کی لذت میں مست ہوتا ہے۔ کوئی شراب کا انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا، دودھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، پانی سے بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھوکے پیاسے ہی ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے میں اور اس کی معیت کے اندر غرق ہوتے ہیں۔ اسی کو کہا مغفرۃ من ربہم کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں
ڈھانپ لیا جائے گا، اپنی تجلیات رب کی طرف سے ایسی ایسی آئیں گی، ایسے ایسے انوارات آئیں گے کہ تمہارا جتنی پچھلی گناہ لغزشیں معاف کر کے تمہاری ترقیات کے ذریعے سے اپنی چادر سے اللہ پاک ڈھانپ لے گا۔ کیا ایک طرف وہ آدمی ہے جو متقی ہے اور جو ایسی جنت میں جائے گا، اس طریقے سے اس کی ترقیات ہوں گی۔ اللہ پر وہ ایمان لایا تھا، بن دیکھے تو اللہ تک، اس کی تجلیات تک، اس کے مشاہدات اور اس کی لذات پہنچ جائیں گی۔ ایک طرف یہ آدمی ہے، قرآن کہتا ہے کمن ہوا، کیا یہ آدمی جس کا جنت میں جانے کا معاملہ ہے، یہ جماعت، یہ اس جماعت کی طرح ہو سکتی ہے کہ ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ تو جہنمیوں کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آگ میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا خالدن، اور وسقوا ماء حمیما، اور پلایا جائے گا انہیں کھولتا ہوا پانی، گرم پانی کھولتا ہوا انہیں پلایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ حلق سے نیچے کھولتا ہوا پانی، پیپ ویپ کا پانی اندر جائے گا تو پورے معدے انتڑیاں کو قطع امعاءہم، ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ سخت جلتا ہوا پانی منہ میں ڈالا جائے تو وہ سوائے پیٹ کو کاٹنے کے اور کیا کام کرے گا؟ کیا یہ جہنمی اور یہ جنتی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک تیسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا منافقین کا، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان کافروں میں سے ایک اور جماعت بھی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے آپ کے قریب آتی ہے۔ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کان لگا کر آپ کے پاس آتی ہے، جاسوسی کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے منافقین کی۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں اور آپ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا مقابلے پہ دشمن کے لیے، تو وہاں بات سن کر جاتے ہیں باہر۔ قالوا للذین اوتوا العلم، باہر نکل کر جو سچے مومنین اہل علم ہیں ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا؟ حالانکہ کھچرے ہیں، سنا ہے، لیکن طنز کے طور پر یا جاہلیت کو دکھانے کے لیے بظاہر جاہل بے وقوف بن کر کہ اچھا جی کیا کہا تھا وہاں، تو یہ طنز ہے، یہ اعتراض ہے۔ یہ بات جس نے سن لی، جب تم کان لگا کر سن رہے تھے تو تمہیں پتہ نہیں کہ کیا کہا تھا، تو چونکہ جہاد کرنا نہیں چاہتے، قتال کے لیے نکلنا نہیں چاہتے، سچی جماعت کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، اس لیے طنزاً کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا کہا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ منافق، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مہر لگانے والا فرشتہ تابع وہ عرش کے پائے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے دنیا میں جو انسان مسلسل بدعمالی کرتا ہے اور بدعمالیوں کے نتیجے میں ایک لمحہ وہاں آتا ہے کہ جہاں اس فرشتے کو حکم ملتا ہے کہ اب یہ جو جرم کیا اس کے بعد اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، مہر پکڑو، اور اس کے اوپر وہ نیچے آتا ہے اور اس کے دل پر کیا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم، اور جب مہر لگا لیتا ہے تو واتبعوا اہواءہم، وہ خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں، پھر اسی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ دوسرے۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو بالکل سیدھے راستے پر ہیں، زادہم ھدی، اللہ پاک ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور وآتاہم تقواہم، اور وہ اپنے تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں، مزید ایمان کا۔ تو جو سچے مومن ہیں جب حضور کی بات جہاد کی اور قتال کی سنی، دشمن کے مقابلے کی، اور حکم دیا گیا کہ تمہارا جنگ میں مقابلہ ہو تو فضرب الرقاب، گردنیں اتارو ان کی، تو جو سچے مومن ہیں ان کو ایک نیا حکم ملا تو اس کے نتیجے میں ان کے ہدایت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کا تقویٰ مزید بڑھ گیا، کیونکہ پہلے اگر اقیم الصلاۃ پر عمل کر رہے تھے تو ایک حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک درجے کا تقویٰ تھا، ایک درجے کی ہدایت تھی۔ اب جہاد کا حکم ہوا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
یا قاتل المشرکین کافۃً، اب یہ حکم آیا ہے، یا فضرب الرقاب کا حکم آیا ہے، تو اب اس حکم پر عمل کر کے ان کی ہدایت میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کے تقوی، عدل و انصاف کو قائم کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت سندھی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین کا وہ قول نقل کیا ہے کہ تقویٰ میں انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز پیدا کرے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پھر وہ حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے کام کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اس آیت کے ذریعے سے تقویٰ کی تشریح کی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو جو شرعی حکم ان کے سامنے آیا اور اس پر عمل کرنے کا انہوں نے عزم اور ارادہ کیا، عدل قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی، تو اب یہ جہاد اور قتال یہ دشمن کے ظلم کے سسٹم کو ختم کرنے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کیا ہے، ان کے تقویٰ میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی ہدایت میں بھی اضافہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا آپ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے اور اچانک آئے؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اچانک آ کھڑی ہو۔ یاد رکھو فقد جاء أشراطها، اس قیامت کی اور اس انقلاب کی علامتیں آ چکی ہیں۔ فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، ان کی نصیحت کہاں جب یہ آ گئی، یہ تمام چیزیں آ کر پکڑیں گی انہیں، انقلاب کا وقت آ چکا ہے۔ اب غزوہ بدر میں جیسے اس کا ایک منظر نامہ، اس کی اشراط ہے، یہ علامات میں سے ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کو بیان کرنے کے لیے ان دو انگلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت ہوئی اور قیامت جو ہے یہ دونوں ایسے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو حضور کی آمد یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت۔ شروع زمانے سے انبیاء علیہ السلام اپنے متبعین کو کہتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو اب انقلاب کی علامات شروع ہو چکی ہیں غزوہ بدر کی صورت میں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو فَاعْلَمْ، اچھی طرح جان لو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ علم حاصل کرو اس کا، صرف زبانی کلامی حلق سے اوپر نہیں، معرفت حاصل کرو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فعلم، آپ علم حاصل کریں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جو علم و معرفت ہے اتنا اونچا ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس کا علم اگر کوئی حاصل کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی لوگ تو علم و معرفت اگر خدا کی حاصل بھی کریں گے تو بہت ہی کم درجے میں ہوں گے۔ کامل طریقے سے علم حاصل کرنے کی طاقت اور قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فعلم، آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ اب باقیوں کا علم اور معرفت اللہ کی کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ جب کم ہوگی تو کچھ نہ کچھ لغزشیں کوتاہیاں ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، رہنماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مغفرت کی دعا مانگے لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ جماعت کے سربراہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذاتی تو ذنب کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جماعت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جماعت کے لوگوں سے کوئی لغزشیں اور غلطیاں ہوں تو بطور قائد اور لیڈر کے جماعتی حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی کیا ہے، مغفرت کی دعا مانگے لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی دعا مانگے، ان میں جو کوتاہی کمزوری ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھتا ہوں۔ اس حکم کے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور یہ جو پہلا حکم فعلم، کہ یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اس حکم کا نتیجہ یہ تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ لا یزال لسانا رطبا من ذکر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ معرفت خدا بندی تو تبھی ہے کہ جب ذکر خدا اس کے قلب میں ہو، اس کے دل میں ہو۔ تو ذکر اور استغفار یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں جن کا براہ راست حکم دیا گیا ہے، اور حکم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ صوفیاء کرام نے یہیں سے ذکر جو ہے اور استغفار کو لازمی قرار دیا ہے انسان کی مومن کی اصلاح کے لیے۔ اور تیسری جگہ پر چونکہ درود شریف کا حکم بھی ہے کہ صلو، تمام لوگوں سے کہا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، براہ راست مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو، درود پڑھو۔ تو یہ تینوں چیزیں، ذکر، استغفار اور درود شریف، ان تینوں چیزوں کا باقاعدہ حکم قرآن حکیم سے ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ان کا تقلب، ان کا آگے پیچھے ہونا اور ان کا ٹھکانہ سب معلوم ہے۔ تمہارا آگے پیچھے ہونا، تقلب، جنگ کے لیے دشمن کے مقابلے میں مختلف مراحل طے کرنا، اور وہ مسواکم، اور آخر میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اس لیے مومنین کے لیے استغفار کیجئے، ہاں جی، انہیں سکھلائیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، استغفار، اور اس طاقت اور قوت سے دشمن کا مقابلہ کیجئے۔ دشمن کا مقابلہ ہو تو وہاں بھی ذکر کیجئے۔ پیچھے ہاں جی 10ویں پارے میں گزرا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ تو کوئی حد ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی موقع اس کے لیے خاص ہے، ہر وقت ہے جی، کہ عین جہاد کے مقام پر بھی حضرت نے فرمایا نماز کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے، زکوٰۃ کی بھی، باقی عبادات کی بھی، روزے کی بھی حدود مقرر ہے، حج کی بھی، لیکن ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ لیٹے بیٹھے، اٹھتے چلتے پھرتے، جہاد کرتے، خرید و فروخت، لین دین کرتے ہوئے، تو وہ غافل نہ ہوں، ذکر میں مشغول ہوں۔ تو یہ طاقت اور قوت جو ہے یہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے، انقلاب کو برپا کرنے کے لیے انقلاب کے جنگی اصولوں کے ضابطوں میں سے یہ اہم ترین بات ہے کہ ذکر، استغفار یہ تمہارے ہاں ہو، تاکہ تمہارا جو تقلب ہے، آگے پیچھے آنا جانا ہے۔ جہاد میں اب یہ صحابہ مدینے سے بدر پہنچے، ہاں جی، دشمن کا مقابلہ کیا، وہاں سے گرفتار کر کے واپس آئے، تو یہ تقلب، تو تمہاری آنا جانا تمہارا یہ اور تمہارا جو آخری ٹھکانہ ہے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اس لیے جد و جہد اور کوشش ہاں جی جاری رکھیے اور دشمن کا مقابلہ کیجیے۔ یہ انعامات ہیں مومنین کے لیے، اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ آگے مزید اگلے رکوع میں پھر منافقین کا کچھ تذکرہ ہے، اور وہاں بھی کچھ جماعتی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔